اسی کے ساتھ ایک پولیٹیکل سوال بھی رہے گا سر. SIR کی پرکریا 12 راجیوں میں چل رہی ہے جس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اب ایکسٹینڈ کیا ہے. اب وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو اسمبلیوں میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، پارٹیاں چلاتے ہیں، وہ اس کو لڑ رہے ہیں اپنے اپنے فلور پہ. اب وہ عدالت بھی بیچ میں ہے، چل رہا ہے، الیکشن بھی لڑے جا رہے ہیں، کچھ ہارے جا رہے ہیں، کچھ جیتے جا رہے ہیں، کچھ مدعے اٹھاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، اس میں ہر انسان کو اپنا حق ہے، فرض ہے اس بات کو اٹھانا کہ کون سی چیز ہے جس سے جمہوریت، جس سے لوک تنتر مضبوط ہو. بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت قائم رہنی چاہیے، لوک تنتر قائم رہنا چاہیے، اور جو بھی چیزیں لوک تنتر اور ڈیموکریسی اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے چاہیے، سرکار کو بھی اور وپکش کو بھی ان تمام چیزوں پر بل دینا چاہیے، اور جوڈیشری کو بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے. سر اسمبلی بھی اسٹارٹ ہوئی ہے دہلی میں، پی ایم نے کافی چیزوں کو اسمبلی نہیں، پارلیمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے سر. پی ایم نے تو پارلیمنٹ مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن میرا دوست 3 سال کا جو انبھو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی ہے. تو میں بھی 40 سال تک پارلیمنٹ میں رہا ہوں، ان 3 پردھان منتریوں کے ساتھ پارلیمنٹری افیئرز منسٹر رہا ہوں. تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ پارلیمنٹ چلے. پارلیمنٹ چلنے کے لیے ہے، پارلیمنٹ لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے ہے. لوگ بڑا بےتابی سے انتظار کرتے ہیں کہ کب سیشن آئے گا. تو ہمارے جو چنے ہوئے پرتیندھی ہیں، ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں، وہ ہماری بات کریں گے. کسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری کسانوں کی بات ہوگی، مزدور سوچتا ہے مزدوروں کی بات ہوگی، عام غریب سوچتا ہے مہنگائی کی بات ہوگی، نوجوان پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں سوچتی ہیں کہ بیکاری بے روزگاری کی بات ہوگی، ہر بزنس والا سوچتا ہے کہ ہماری تجارت کی بات ہوتی. لیکن وہاں جب ہاؤس چلتا نہیں ہے، لیڈر سوچ کے کہتے ہیں واک آؤٹ، تو بہت نراشا ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ لیڈروں کو، کسی بھی پکش کے ہوں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں نے ہمیں چن کے بھیجا ہے، ان کی آواز بنے ہم پارلیمنٹ کے اندر، نہ کہ ہم ہاؤس بائیکاٹ کر کے باہر چلیں. اور جب وہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو سب سے خوش ہوتا ہے سرکار، وہ سرکار کی مدد کرتے ہیں. جو بھی بائیکاٹ کرتا ہے پارلیمنٹ، وہ سرکار کی مدد کرتا ہے، سرکار کے خلاف نہیں ہوتا ہے. کیونکہ میں خود پارلیمنٹری افیئرز منسٹر ہوں. جب بھی وپکش اب یہ بائیکاٹ کرتا تھا، ہم سب بل پاس کرتے تھے، کوئی اس کو بولنے کے خلاف بولنے کے لیے. وہی آج کی گورنمنٹ بھی کرتی ہے. اپوزیشن جب بائیکاٹ کرتی ہے تو ان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے بل پاس کرنے کے لیے. تو آپ سرکار کے خلاف کہاں کر رہے ہیں، آپ تو سرکار کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ میرا سوچنے کا انداز ہے اس پارلیمنٹیرین 40 سال کا. آخری سوال رہے گا سر، جس طرح سے ابھی دہلی بلاسٹ ہوا تھا اس کو لے کر کے لکھنؤ میں بھی آج چھاپے مارے چلے، جموں کشمیر پولیس. دیکھو، ہم تو دیش بھگت ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے کشمیر بھی لڑائی لڑتے آئے ہیں. دیش بھکتی کی ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی زندہ بھی آج تک رہے ہیں اور مریں گے بھی ہندوستانی. طور پر کوئی بھی جو دیش کے خلاف کام کرے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایکشن لینا چاہیے. ہاں، پکڑ تگ دھکڑ جو ہے فضول میں نہیں ہونا چاہیے، شک کی بنیاد پہ کسی کو نہ لینا چاہیے، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو اس کو سب سے بھاری سزا دینی چاہیے. صرف پکڑ دھکڑ کے نام پر اور دھرم کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی پکڑو، اب اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی پکڑو. وہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ابھی کر رہے. اس معاملے میں تو کوئی جگہ ایسا نہیں، ایسا ہمارے سامنے کوئی واقعہ نہیں آیا کہ کسی کو زبردستی پکڑ دھکڑ کی. میں جنرلی کہتا ہوں کہ دیش کے خلاف جو بھی جائے گا، کسی بھی دھرم کا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دھرم کے ہوئے، سب دھرموں کے الگ الگ وقت پہ الگ الگ آدمی پائے گئے ہیں کہ جو دیش کے خلاف کام کیے. تو دیش کے ساتھ سب کو رہنا ہوگا. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.